YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، جس طرح آپ ہمارا چینل لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، یقین کریں کہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر خوشی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی لکیر کا نام لے کر ہمیں بتاتے ہیں کہ اس لکیر میں یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا ہوگا، اور اس کے بعد آپ لکیر پہ موجود نشان جو ہے اس کا نام لے کے، مثال جزیرہ ہے، تکون ہے، مول ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کا جب نام لے کے کہتے ہیں تو یقین کریں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک بات جو میں ہر پروگرام میں آپ سے کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پامسٹری کوئی غیب دانی نہیں ہے، یہ سائنس اور تجربوں کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو غیب دانی کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ صرف تجربے ہیں، اندازے ہیں جو کسی وقت یعنی بہت زیادہ درست ہو جاتے ہیں اور کسی وقت کم درست ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج جس لکیر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر دماغ کی لکیر بہت زیادہ اچھی ہے اور قسمت کی لکیر بہت زیادہ اچھی ہے تو یہ دونوں بیکار ہیں۔ جب تک کامیابی کی لکیر اچھی نہیں ہے تو یہ دونوں لکیروں کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ ان دونوں لکیروں کے معنی جب بنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کامیابی کی لکیر جو ہے وہ اچھی ہو۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کامیابی کی لکیر کس طرح کی ہونی چاہیے اور کس طرح کی ہوگی، تو اس میں یہ معاملات ہوں گے۔ تو اس سے پہلے میں چھوٹی سی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں اس موضوع کے حوالے سے ہے کہ فلم اسٹار سلطان رائی جو کہ ایک فائٹر کی حیثیت سے کام کرتے تھے، تو اچانک ہی ایک فلم ساز نے ان کو اپنی فلم میں ہیرو لے لیا۔ ہیرو اس سے پہلے جو ہیرو تھے وہ ساون صاحب تھے، ساون صاحب کو ہٹا کر انہوں نے اس کو ہیرو لیا، سلطان رائی صاحب کو ہیرو لیا، اور سلطان رائی صاحب جو اس فلم میں ہیرو آئے تو یقین کریں کہ پورے اسٹوڈیو میں اور دیکھنے والے سب ہی پریشان تھے کہ یہ بندے کی نہ شکل و صورت اتنی اچھی ہے، نہ خوبصورت ہے، اور نہ کوئی چاکلیٹی ہیرو لگتا ہے اور نہ کچھ اور لگتا ہے، یہ کیا کرے گا۔ اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ڈائریکٹر جو ہے انہوں نے اس کو لے لیا، یہ اپنے پیسے تباہ کر رہا ہے، لیکن قسمت ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، اور بہتری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس وقت جس کو چاہے شہرت دینا، جس وقت جس کو چاہے کامیابی دینا، اس کی مرضی، ٹھیک ہے نا۔ تو آج انہی لکیروں پہ بات ہوگی کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ بات پہ کہتے ہیں جی میرے ہاتھ میں تو قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، میرے ہاتھ میں تو دماغ کی لکیر بہت اچھی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دماغ کی اچھی لکیر اور یہ قسمت کی اچھی لکیر، ٹھیک ہے، اور یہ دل کی لکیر، ٹھیک ہے، یہ دل کی لکیر، یہ دماغ کی لکیر، قسمت کی لکیر، یہ دونوں بیکار ہیں جب تک یہ کامیابی کی لکیر اچھی نہ ہو۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ کامیابی کی لکیر اچھی ہے تو ان دونوں لکیروں کو کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ تھا سلطان رائی صاحب کے ہاتھ میں کہ ان کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر جو ہے بڑی نمایاں اور شوق تھی، جس کا پرنٹ آج بھی میرے پاس موجود ہے کہ ان کے ہاتھ میں یہ کامیابی کی لکیر بڑی شوق اور اچھی تھی، حالانکہ دماغی لکیر بھی ان کی اچھی تھی اور جو لک لین تھی یہ بھی اچھی تھی، لیکن ان سب سے جو بہتر اور بہت اچھی جو تھی وہ ان کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر تھی، اور کامیابی کا جو پیریڈ تھا وہ 30، 35 اور 40 کے دوران تھا۔ 30، 35 اور 40 کے دوران، یعنی اس ایج میں ان کو اچانک کامیابی ملنی ہے، اچانک شہرت ملنی ہے، اور اچانک اتنی ملنی ہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ سلطان رائی صاحب کے بغیر فلم مکمل ہونا ایک مذاق تھا۔ جب تک فلم میں سلطان رائی نہیں ہوتے تھے تو کوئی خریدار یا کوئی ڈسٹریبیوٹر آ کے وہ فلم لیتا نہیں تھا، اور پہلا سوال یہ کرتا تھا کہ اس میں سلطان رائی ہے، وہ کہتا ہے تو بولا لو پیسے، اگر کہتا سلطان رائی نہیں ہے تو وہ کہتا بھائی یہ فلم کو لے جاؤ، اس میں سلطان رائی ڈال کے دوبارہ لے آؤ۔ اور بہت بار تو ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے سلطان رائی صاحب کو فلم کے شروع کے سین میں دکھا دیا کہ 1-2 قتل کیے اور بھاگا اور پولیس نے پکڑ لیا، اور فلم کے وینڈ اپ میں وہ جیل توڑ کے بھاگا اور آ کے سارے دشمنوں کو ختم کیا، یہاں تک لوگوں نے کیا۔ تو پیارے دوستو، یہ وہی کامیابی کی لکیر ہے کہ جو اگر کسی ہاتھ میں ہے تو یقین کریں کہ اس کے سامنے دماغ کی لکیر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور قسمت کی لکیر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہے
تو آپ جان لیں کہ آپ بہت بڑی کامیابی کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اور جس جگہ میں نے بنائی ہوئی ہے یہ ہے 30-35 کی ایج میں بہت بڑی کامیابی ملنا۔ 30-35 سے سال 2 سال اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن ایج یہی ہوگی۔ اس میں وہ شہرت اور وہ کامیابی ملے گی جس میں بڑے اچھے دماغ والے فیل ہو جائیں گے، بڑی اچھی قسمت والے فیل ہو جائیں گے اور کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ آپ اپنے ہاتھ میں اس لکیر کو ضرور تلاش کیجئے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے کسی دوست کے ہاتھ میں یا آپ کے کسی رشتہ دار کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ کامیابی کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، کسی وقت بھی کامیابی کی اور شہرت کی اس بلندی پہ پہنچ جائے گا جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پیارے دوستو، یہ ہمارا جو ٹاپک تھا، اس کے ساتھ دیکھیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو کامیابی کی جو لکیر ہے وہ یہاں سے ہی آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ کمر کے ابھار سے نکل کے آ رہی ہوتی ہے، یعنی چاند کا ابھار جسے ہم کہتے ہیں یہاں سے نکل کے آ رہی ہوتی ہے۔ اور بعض ہاتھوں میں یہ جو نا اس کے بجائے کلائی سے چل رہی ہوتی ہے، اور بعض ہاتھوں میں یہاں سے ہوتی ہے۔ جو کلائی کے پاس سے چل رہی ہوتی ہے یہ وہ لکیر ہوتی ہے کہ یعنی پیدائشی طور پر آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا بہت زیادہ رئیس اور خان اور امیر اور چودھری اور وڈیرے ہیں، تو ان کی جائیداد کا آپ کو مل جانا، ٹھیک ہے۔ کمر کے ابھار سے آنا کہ جنی آپ نے تھوڑی محنت کی اور تھوڑی جنی جائیداد مل گئی یا کچھ ملا، اس سے آپ کو کامیابی ملی۔ اور یہ جو کامیابی کی لکیر میں نے اوپر بنائی ہے، دل کی لکیر کے پاس سے شروع ہوتا ہے، یہ وہ کامیابی ہے جو آپ نے خود حاصل کی۔ اس پہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ آپ کو اتنی بڑی کامیابی ملی۔ اور اس کے ساتھ بہت سے ہاتھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس ہاتھ میں یہاں کامیابی کی لکیر پر جنی ایسا ایکس نما بنا ہوتا ہے یا اس میں اس طرح کا بنا ہوتا ہے، یہ اسٹار بنا ہوتا ہے، اس کو پامسٹری کی زبان میں کہتے ہیں جی کراس یا اسٹار۔ اور یہ بہت کم ہاتھوں میں ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے جس ہاتھ میں ہو جائے تو یہ سمجھیں اس کے لیے چاروں طرف سے کامیابی کے جو دروازے ہیں وہ کھلنے لگ جاتے ہیں۔ اور کامیابی کے دروازے جب کھلنے لگتے ہیں تو چاروں طرف سے کامیابیاں جو ہیں اس کے قدم چومنے لگتی ہیں۔ یہ اگر اس طرح کا نشان آپ کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے کسی دوست کے ہاتھ میں، آپ کے بہن بھائی کے ہاتھ میں یا آپ کے جاننے والوں کے ہاتھ میں یا آپ کے رشتہ داروں کے ہاتھ میں، اگر اس طرح کا یا اس طرح کا یا اس طرح کا اگر کوئی نشان موجود ہے تو یہ سمجھیں کہ عنقریب ہی وہ بہت زیادہ شہرت کی بلندیوں پر جانے والے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سب سے پہلا جو ہمیں سوال بھیجا ہے وہ حافظ شہزاد نے بھیجا ہے وزیر آباد سے۔ شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کے گھر والے اس کی دوسری شادی کروانا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کیا ہوگا؟ پیارے دوست، آپ نے جو ہاتھ بھیجا ہے اس ہاتھ میں تو اولاد کی 2 علامتیں ہیں، لیکن اولاد ٹائمنگ سے لیٹ بھی ہو سکتی ہے، جس طرح شادی لیٹ ہو سکتی ہے اس طرح اولاد لیٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اولاد آپ کے مقدر میں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے رضوان اللہ نے اسلام آباد سے، میری قسمت کی لکیر کیا کہتی ہے؟ آپ کی قسمت کی لکیر اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھی ہے، لیکن کامیاب ہونے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اس کے بعد سوال کیا عبد الرحمن نے، دولت میرے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں دولت کی لکیر موجود ہے، لیکن کامیابی ملنے کے لیے آپ کو 2024 کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سوال کیا احتشام نے اسلام آباد سے، میرے ہاتھ میں دولت کی لکیر ہے، میرے ہاتھ میں دولت کی لکیر ہے۔ جی آپ کے ہاتھ میں دولت کی لکیر موجود ہے اور انشاءاللہ آپ کو دولت ملے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے خان بلوچ نے، کامیابی نہیں ملتی، عزت اور دولت میرے نصیب میں ہے۔ جی بالکل، عزت بھی ہے، دولت بھی ہے اور شہرت بھی ہے آپ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے قیوم اکرام نے، شادی کب ہوگی، پسند کی ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی پسند کی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا اقرا جبی نے کراچی سے، 2 سال سے اپنے میکے میں ہوں، شوہر کا کوئی رابطہ نہیں کرتا، کیا میرے ہاتھ میں طلاق کی علامت ہے اور دوسری شادی کی لکیر ہے؟ آپ کے ہاتھ میں طلاق کی علامت تو نہیں ہے، دوسری شادی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اور طلاق کی علامت اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو میں آپ کو بتاتا، اگر چاہیں تو اس معاملے کو آپ لوگ سولو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ملک زادی نے جھنگ سے، پریشانی والے دن کب ختم ہوں گے، دوبارہ خوشیاں کب آئیں گی؟ انشاءاللہ العزیز
21 और 22 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छे साल साबित होंगे। उसके बाद सवाल किया है अली चौहान ने नोखरा से 2 से 3 बार अपना कारोबार किया, नुकसान हो जाता है, आप बताएं नौकरी करूं या कारोबार। आपके लिए बेहतर है अली चौहान साहब कि आप जो है ना कारोबार करें, कारोबार में आपका फ़ायदा भी है और कामयाबी भी है। उसके बाद सवाल किया मोहम्मद इरफान ने सुल्तान बाहू से, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं। देखें प्यारे दोस्त, आप दुआ मांगते रहें, अल्लाह ताला दुआ सुनने वाला है और आपकी दुआ से इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ सुनेगा और अल्लाह के फ़ज़ल से आप कामयाब होंगे, क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारी खुशियाँ नज़र आ रही हैं। उसके बाद सवाल किया नादिया ख़ान ने कराची से, शादी कब होगी और कैसे रहेगी ज़िंदगी शादी के बाद। शादी के बाद ज़िंदगी आपकी अल्लाह के फ़ज़ल से नादिया बहुत अच्छी रहेगी और शादी कामयाब होगी और शोहर भी अच्छे मिजाज का होगा। उसके बाद सवाल किया मुख्तार अहमद ने कराची से, शादी कब होगी, दौलत कब मिलेगी। शादी आपकी 2022 में नज़र आती है और शादी के बाद इंशाअल्लाह आपके पास दौलत भी आए, क्योंकि दौलत औरत के नसीब से होती है। उसके बाद सवाल किया है मोहम्मद एहसन ने हैदराबाद से, आने वाले वक्त में कितनी परेशानियां होंगी और कितनी खुशियां मिलेंगी। देखें ये हम पूरा हाथ तो यहाँ देखकर आपको नहीं बता सकते कि कितनी खुशियां मिलेंगी कितनी परेशानियां मिलेंगी, लेकिन मौजूदा टाइम पे जो आपकी परेशानियां हैं इंशाअल्लाह 2021 में ये ख़त्म हो जाएंगी। और एक सवाल आप कर सकती हैं, इस तरह तो पूरा हाथ आप दिखा रही हैं। अगला सवाल किया है मोहसिन ने कश्मीर इंडिया से, शादी कब होगी और दौलत कब आएगी। आपकी शादी 2021 में होगी और शादी के बाद आपकी माली पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी, बेहतर होगी। अगला सवाल किया राशिद साहब ने लाहौर से, मेरे नसीब में कामयाबी और तरक्की है या नहीं। आपके नसीब में कामयाबी भी है और तरक्की भी है, अल्लाह के फ़ज़ल से आने वाला वक्त आपका बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर होगा। उसके बाद सवाल किया है शाहीन ने मुल्तान से, ये मेरा और मेरे शौहर का हाथ है, 10 साल हो गए हैं, औलाद कब होगी। आपके हाथ में औलाद की जो लकीरें मौजूद हैं 3 से 4 लकीरें मौजूद हैं, 3 से 4 औलादें आपके नसीब में और हो सकता है कि 2020-21 आपके लिए अच्छा साल हो। उसके बाद सवाल किया ओवैस ने, ये मेरी अम्मी का हाथ है, इनके नसीब में दौलत है या नहीं। इनके नसीब में दौलत तो नज़र नहीं आ रही, मुझे दुख और परेशानियाँ नज़र आ रही हैं। और आप अपनी वालदा की कदर करने की कोशिश करें, आपकी वालदा बड़ी मुश्किल और बड़ी क्राइसिस से गुज़र रही हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।